بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پارہ، پہلے رکوع کا ترجمہ آج میں آپ کو سناؤں گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس کی واضح طریقے سے ڈیٹیل بھی بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک۔ بے شک سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں کہ تعریف کا اصل حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی خوبی، کوئی حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے۔ تو تعریف کا، حمد کا مستحق صرف اللہ کا ذاتی نام ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے حمد۔ اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت ہے احادیث میں۔ الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اس لیے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے، یعنی کہ اس کی تعریف کرے، جو کہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اس چیز میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہے۔ آگے ہے بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک، جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر کے حشر میدان میں سب کی جزا سزا کا فیصلہ کرے گا۔ آج دنیا میں تو سب کو کسی اختیارات ہے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی چیز پہ، لیکن اس دن کسی کو کسی چیز پہ خود تک پر اختیار بس نہیں چلے گا اور نہ ہی ہوگا۔ اس دن صرف ایک اللہ واحد القہار مالک ہوگا۔ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ ہی کسی اور سے جائز۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے دلوں میں شرک کا روگ رہ پا گیا ہے، انہوں نے کچھ اس طرح سے لوگوں کو مغالطے میں ڈال دیا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے مدد حاصل کرتے ہیں، بیوی سے مدد چاہتے ہیں، ڈرائیور اور دیگر انسانوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ وہ باور کراتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی شرک قرار دے دیا ہے، حالانکہ یہ جائز ہے۔ حالانکہ ایک دوسرے سے مدد چاہنا اور مدد کرنا یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس میں سارے کام ظاہری اسباب کے مطابق ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں کی مدد حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصار اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون شرک یا ممنوع یا منع نہیں کیا گیا۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہ ہوئے، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے دور ہو گئے۔ ان لوگوں کی یعنی جن لوگوں کی راہ پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جا رہی ہے، یہ ترجمہ ہے سورۃ فاتحہ کی آخری آیت کا، کہ ان کی راہ پر نہیں چلانا یا اللہ، ہمیں ان کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا
وہ لوگ تھے جنہوں نے حق کو پہچانا تھا مگر اس پر عمل نہ کر سکے، اس پر عمل پیرا نہ ہوئے، اور نہ گمراہوں کی جو گمراہ ہو گئے تھے اپنی جہالت کی وجہ سے۔ جہالت اس وقت بھی عام تھی اور آج پھر اس دور میں عام ہو گئی ہے، جہالت پھر سے بھر گئی ہے۔ جہالت کی وجہ سے آج کتنے لوگ حق کی راہ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، حالانکہ آج کتنا کچھ موجود ہے دیکھنے کو، کتنی نشانیاں موجود ہیں اللہ کی۔ سب سے بڑی نشانی تو قرآن خود ہے، یعنی وہ لوگ جو جہالت کے سبب راہ حق سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں راہ حق پر پوری طرح سے چلائے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔